سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے. سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا. اثر میں ڈوبا ہوا جذبے عاشقانہ تھا. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا. طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عشق کے معراج میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں آپ تمام لوگوں کی اپنی ہوسٹ ندرت مغل امید کرتی ہوں یقیناً خیر خیریت سے ہوں گے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ہمارے شو میں نئی صبح میں کہ آپ سے آج رات ملاقات ہونے والی ہے عشق کے معراج میں, اور یقیناً اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ, اپنی تمام تر کاوشوں کے ساتھ, اپنی تمام تر پاسبلٹیز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی رات عشق کا سفر کیا گیا, ایک ایسا سفر کیا گیا جسے ہم بہت طریقے سے آج بیان کرنے والے ہیں, جس کے بارے میں ہم بہت ڈیپلی آج بات کرنے والے ہیں. یہ وہ سفر تھا, یہ وہ رات تھی. اس وقت ہم جن پہروں میں ہیں نا, ابھی کچھ ٹائم بعد جو پہر اسٹارٹ ہونے والے ہیں, یقیناً یہ وہ پہر ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کا سفر فرمایا. اور یہی وہ پاک مقدس رات تھی جب ہم تمام امت مسلمہ پر نماز فرض کی گئی اور ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا. بڑی بابرکت رات ہے, بہت عظیم رات ہے, ایک ایسی رات ہے جسے میں یقیناً سمجھتی ہوں کہ ہم جتنے بھی اس رات سے ہم فضیلت اٹھا لیں وہ کم ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادتوں میں گزاریں. ویسے یوں تو ہر رات اللہ پاک کی بے شمار عبادتیں کرنی چاہیے, ذکر و اذکار کرنے چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ رات عشق کا سفر ہوا تو پھر جب آپ عشق کی لو میں لگ جاتے ہیں نا, جب آپ عشق کی رات میں اپنے اللہ سے اپنا عشق ڈیولپ کر لیتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے یہ پورا سفر کیا تھا, اس پورے سفر کو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں. یہ خوبصورت سا جو آج کا ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی آن وینس انٹرٹینمنٹ, اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہوں گے. لیکن ذرا پہلے ہم اپنی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جیسے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر اوکیزن, ہر اسلامک اوکیزن, ہر ایک پراپر چیز کو پراپر طریقے سے آپ تمام لوگوں کے سامنے ایگزیکیوٹ کرنا, یہ ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے, وینس انٹرٹینمنٹ کی کوشش ہوتی ہے. ہمیشہ سے آپ لوگوں تک بہتر سے بہترین چیز جو ہے وہ پرووائڈ ہم لوگ کرتے ہیں. معراج کی بات اگر کی جائے, آج کی رات 27 رجب کی جو شب ہے, اس شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر یہ سفر عشق جو ہے اسے پورا کیا. اور اس سفر عشق میں جو ہے وہ یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی چیزیں رونما ہوئیں, بہت سارے ایسی باتیں ہوئیں جو کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں بڑی خوبصورتی سے اس کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ خوبصورتی ہمیں نہ جانے
کتنے ہمارے میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے بات کری نا، یقین جانیے کہ وہ خوبصورت سفر جس کے بارے میں اگر ہم بات کریں، شب معراج کے بارے میں اگر ہم بات کریں، تو یہ سفر اس پر تو ویسے اگر ہم منافقین کی بات کریں، اگر ہم کافروں کی بات کریں تو ان کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کیسے ایک ہی شب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا جو ہے وہ سفر وہ طے کر لیا۔ آپ تمام لوگ یقیناً ہم اس چیز سے بڑا جو ہے وہ سنتے بھی رہتے ہیں، سمجھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک بڑا اسلامک اوکیزن ہے جسے ہم بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی خوبصورتی سے مناتے بھی ہیں۔ یقین جانیے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلیں نا، وہ بہت ضروری ہے۔ ان کی سکھائی ہوئی چیزیں، ان کے کہے ہوئے احکامات، ہم لوگ نا بہت سارے ادر پرسنس کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو اگر یہ بات کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں کس طرح سے ہم فالو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم سب چیزوں کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ عشق معراج کی اگر بات کی جائے، عشق معراج میں اگر کہا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی میں آپ کو یہ جو سفر ہے اس کو ہمیشہ اس لیے بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم سب پر اگر بات کی جائے نمازوں کی تو 50 نمازیں جو ہیں وہ اللہ پاک فرض کر رہے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنی امت مسلمہ کے لیے کس طرح سے اللہ پاک سے رابطے کیے، کس طرح سے اللہ پاک سے باتیں کی، اور ان 50 نمازوں کو 5 نمازوں پر منتقل کروایا، اور ہمیں یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ تحفے میں ملی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم وہ 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ پاتے، ہم 50 نمازیں کیا پوری پڑھتے۔ تو بس اللہ پاک، اگر ہم بات کریں اپنے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی نا، تو جو ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اپنی گود میں لیا نا، آپ اسی وقت اپنی والدہ ماجدہ کی گود سے اترے اور سجدے میں عرض کی کہ یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یعنی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، قربان چلے جانا چاہیے ہمیں اس نبی کی شفاعت پر، اس نبی پر کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی بڑی بخشش مانگی۔ وہ ہمارے لیے بہت ایک ایسے بخشش کا ذریعہ ہے کہ آپ تمام لوگ اگر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں تو یقیناً زندگی میں تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ملنے والی ہیں، یعنی کہ زندگی میں تو آپ لوگوں کو بہت سارے اس کے ثواب ملنے والے ہیں، آخرت کا ثواب بھی ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو مومن صدقے دل سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کا وہ درود و سلام بذات خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے کہ اگر جب بھی ہم نبی پاک کا ذکر کیا کریں، جب بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، تو اس پہ ہمیں اتنے دل سے اتنے ڈوب کے پڑھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ درود و سلام خود سماعت فرمائیں۔ اور یقیناً اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ نبی پاک دو عالم کے وہ ہستی جن کے لیے اللہ پاک نے کل کائنات بنائی، اللہ پاک کے محبوب، وہ ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں، وہ ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں۔ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ درود و سلام جب پڑھتے ہیں تو درود و سلام کو اتنے دل سے پڑھا کریں کہ آج کی جو بیسکلی رات ہے، اس میں درود و سلام کی بات اس لیے کروں گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو بیسکلی رات ہے نا، اس رات میں آپ کو اتنا ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ جو عشق اللہ پاک کو اپنے نبی سے تھا، جو یہ سفر تھا عشق کا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمان دکھائے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، کیا خوبصورت سفر انہوں نے طے کیا۔ تو یہ جو عشق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کو تھا نا، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عشق کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس عشق کی ان واقعات کو، اس عشق کے اس سفر کو بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، پڑھیں۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، بڑے جو ہے وہ واقعات، بڑی ایسی آپ تمام لوگوں کے لیے موٹیویشنز ہیں جو کہ ہم اس سفر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف تو ایک مجموعہ ہے، ایک مجموعہ کتاب ہے جو کہ یقیناً
آپ تمام لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑی اچھی بک ہے. ہم ناولس پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن شریف جو ہے وہ پوری باضابطہ ایک حیات ہے ہمارے لیے. حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی. باضابطہ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے. آپ پڑھیے, قرآن پاک کو سمجھیے, تفسیر کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ایک ایک ورڈ میں کیا ارشاد فرمایا ہے, اللہ پاک نے قرآن پاک کے ایک ایک ورڈ میں کیا کہا ہے. یہ ہمارے لیے ہی تو ہے, یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہی تو ہے. اگر آپ اسے پڑھیں گے, تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا چینج کریں, میں سمجھتی ہوں زندگی آپ کی تبدیل ہو جائے گی. اگر نماز کی بات کی جائے نا, جو آج کی شب ہم پر فرض کی گئی تھی پوری امت مسلمہ پر, تو جب آپ نماز پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا, تو نماز آپ کو کتنی برائیوں سے بچاتی ہے, نماز آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے, نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے, اور نماز آپ کو ایک جستجو دیتی ہے. آپ ڈل ہوں, آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل چل رہے ہوں, آپ یقین جانیے جب آپ سجدے میں اپنا سر اللہ پاک کے آگے, اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں گے نا, آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی, آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ذرا اللہ پاک سے لا لگا کے دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے. اس بابرکت اور عظیم رات میں ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے وہ تمام لوگ جن کے بڑی بڑی فرمز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, جو کہ بڑے امپلائیز ہائر کیے بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان تمام لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے امپلائیز کا خیال رکھ سکیں, ان کی جو ضروریات زندگی گزارنے کے لیے جو نیڈ ہے, جو بیسک نیڈز ہیں, وہ پوری کر سکیں. اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے آج کی رات کے صدقے میں, کہ جو ان سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ ان پر کبھی بھی وہ ظلم اور بربریت کا شکار نہ ہوں, وہ ہمیشہ ان کو عدل و انصاف کے ساتھ لے کر چلیں. عدل کرنے والی, انصاف کرنے والی ذات تو بے شک صرف اللہ پاک کی ہے, لیکن یقین جانیے کہ جو ہمارے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, یا جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, یا جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس کچھ کوئی عہدہ ہے, کوئی کام کر سکتے ہیں, کوئی بات کر سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تھوڑی صلہ رحمی لے کر آئیں. اتنا لوگوں پر اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اس کا تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ تم اگر میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. اور سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا بروز قیامت, حقوق العباد کا سوال ہوگا کہ آپ نے کتنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھا, آپ نے کتنا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا. اگر بات کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو آپ تو اس عورت کی بھی عیادت کرنے پہنچ گئے تھے جو روزانہ آپ پر کچرا پھینکتی تھی. عشق معراج, خوبصورت واقعات, بہت ساری باتیں ہیں پروگرام میں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے, اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں عشق معراج میں. سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے, سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے. عشق معراج میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے ویلکم بیک کہتی ہوں, اور آج کی اس خوبصورت رات کے لیے چند اشعار میں آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. امید ہے کہ آپ تمام لوگ ساتھ مل کر تھوڑا سا اس کلام میں جو ہے وہ گم ہو جائیں گے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیل
چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے، سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے۔ عشق معراج میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خوبصورت سے ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں، جو کہ آج ہم آپ کے سامنے لائیو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ خوبصورت سے کلام تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت اب ہم چلتے ہیں ان خوبصورت باتوں کی طرف جو کہ آپ وینس انٹرٹینمنٹ کی اس اسکرین پہ اب دیکھنے والے ہیں۔ میں انٹروڈکشن کا آغاز کروں گی سب سے پہلے آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ، ایک ایسی پرسنالٹی جن کی باتیں بڑا دل پہ اثر کرتی ہیں، اور جب سے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آف ایئر ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، یقیناً ایک وہ ہم ہمیشہ جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک الگ سی آپ کو روحانیت فیل ہو رہی ہوتی ہے، ایک اسپرچول کنیکشن آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت ہمیں ہمارے اسٹوڈیوز میں یقیناً فیل ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد صادق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں۔ آپ سب کو اور تمام دیکھنے والوں کو آج بہت مبارک ہو، چونکہ آج حضور علیہ السلام کو اللہ کا دیدار والی رات ہے، بڑی برکت اور خاص رات ہے، اور امتی کے لیے خوشی کی رات ہے کہ اس کے نبی کو رب نے اپنا دیدار کرایا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹل دی ٹرانسمیشن، اور اسی طرح سے ان سے بہت ساری ہم نے باتیں کرنی، لیکن ان کے برابر میں ایک اور صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں ہم اپنے اس پوری خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں عشق معراج میں خوش آمدید کہیں گے۔ خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور کچھ خوبصورت کلام کے ساتھ جو ہے وہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا وہ حصہ بنے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر بلال صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں عشق معراج میں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مبارک ہو آپ کو بھی بہت یہ رات، تمام عالم اسلام کو اس خصوصی ٹرانسمیشن کی اور آج کی اس بابرکت رات کی مبارکباد اور دعاؤں کی درخواست تمام ہی دیکھنے والوں سے بھی۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ اگر آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ بات کریں تو ایک اینکر پرسن آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں یقیناً یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم لائیو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لائیو شوز، لائیو ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن اس وقت ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بھائی ہمارے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں عشق معراج میں تمام خوبصورت لوگ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں اور اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ ہمارے ساتھ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ ڈاکٹر اریب موجود ہیں جو کہ اینکر پرسن ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آنے کے لیے۔ آپ کا شکریہ۔ عشق معراج میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت مبارک ہو یہ رات آپ کو، خیر مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پرسنالٹی، ایک اور خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے کچھ ہی دیر میں ہم جو ہے وہ ایک کلام بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ محمد سلمان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں میں عشق معراج میں۔ سب سے پہلے چاہیں گے ہم کہ باتوں کا آغاز کرنے سے پہلے سلمان ہم چاہیں گے کہ خوبصورت سے کلام کو جو ہے وہ اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے، تو آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے ایک خوبصورت سے کلام سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک بارگاہ میں دل میں لب پر مل کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔
وہ سرور کشور رسالت سبحان اللہ. جو عرش پر جلوہ گر ہوئے سبحان اللہ. تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہر میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم میں. ارے ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے سلمان. کیا خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ نے آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا ہے. مفتی صاحب آپ سے یقیناً ہم جاننا چاہیں گے، ہم چاہیں گے اس سفر پہ ذرا روشنی ڈالی جائے. یہ جو خوبصورت سفر تھا آج کی رات کا، ہم چاہیں گے کہ اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کی جائے. اصل میں ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے تو آپ ابھی شروع کریں، فجر تک چلتے رہے گی، بات ختم نہیں ہوگی. مگر ایک بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو معراج ہوئی نا، تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ہم سب کو معراج کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا معراج، مگر خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو یہ سفر ہوا اس کی 3 حالتیں تھیں. ایک تھا مقام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک. تو اس تینوں کا جو ہے وہ معاملہ الگ الگ تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ پہلا جو مقام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جو سورہ اسرا میں ذکر آیا. دوسرا وہاں سے جو سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا میں انتہا نہیں ہوئی، بلکہ وہاں سے آگے اعراج کہا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم حضور کی بات کرتے ہیں معراج کا، تو یہاں حضور نے ہر ایک کو پوری بات نہیں بتائی، چونکہ یہ عربی کا محاورہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی مینٹلی لیول کے مطابق کلام کرو، ہر ایک کو ہر بات ہضم نہیں ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے جو کافروں سے ذکر فرمایا، تو وہ کافروں سے یہ ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے کہا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا. اس دور میں نہ طیارہ تھا، نہ اس دور میں جہاز تھا، نہ اس طرح آنے جانے والی رفتار والی سواری نہیں تھی. اور حضور کہہ رہے ہیں میں رات کو یہاں سے نکلا اور صبح بتا رہے ہیں کہ میں رات کو یہاں سے نکلا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. انہوں نے کہا اٹس امپاسبل، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے. انہوں نے ایک سوال کیا، اس کو تفسیر ابن جریر نے نقل کیا، تفسیر بیضامی نے نقل کیا، تفسیر معالم التنزیل نقل کیا، بے شمار تفاسیر میں یہ ذکر آیا. انہوں نے کہا اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ روٹ ایک ہی ہے، اور روٹ ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے ٹھٹا جانا ہے تو روٹ کوئی اور بھی ہو، ایک روٹ ہے. اور یہاں سے ہمارے 3 قافلے گئے ہیں اور وہاں سے وہ واپس گئے ہیں. اگر آپ یہیں سے گئے ہیں تو آپ بتائیے وہ قافلے والوں نے آپ کو دیکھا، اور کیا آپ نے ان قافلے والوں کو دیکھا تو اس کی کوئی علامت بتائے اور وہ آپ کے بارے میں بتائیں. اگر وہ بات بتائیں گے تو ہم مان جائیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. آپ نے کہا ہاں میں جب مقام روحا سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر قافلے والے ایک اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اور اونٹ جو ہے اس کے لیے بکھر گئے ہیں
ہیں اور گزرتے گزرتے ایک پیالہ پانی کا رکھا تھا. میرے آقا کہتے ہیں وہ پیالے میں پانی تھا, وہ میں نے پانی اٹھا کر پی لیا اور میں نے آواز لگائی کہ وہاں فلاں جگہ اونٹ ہے. انہوں نے سنا اور کہا محمد کی آواز یہاں. سبحان انہوں نے کہا محمد کی آواز یہاں, اور کہا کہ وہ آئے تو ان سے پوچھ لینا. ان کا پیالے میں پانی تھا نہیں تھا اور انہوں نے آواز سنی دینا سنی. کہنے کا اچھا دوسرے قافلہ. آپ نے کہا میں آگے بڑھا, مقام ذی طوا پر پہنچا. میں نے وہاں دیکھا, میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو ایک اونٹنی, اس کے اوپر جو ہے وہ جو تھا وہ جو اونٹنی پر جو کجاوا پہ جو رکھتے ہیں نا, کہنے کہ ایک سفید اس پر کپڑا تھا, ایک کالا تھا. اور وہاں سے جب میرا براق گزرا تو براق نور, برق کا معنی نور ہے اور براق بہت تیزی کا نور. اس روشنی کو دیکھ کر وہ اچھلا, اور اچھلا وہ اونٹنی جب اچھلی تو گری, اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ آئے تو اس سے پوچھ لینا. کہنے لگے اچھا یہ سفر میں جا رہا تھا اور وہ وہاں سے آ رہے تھے, وہ وہاں سے آ رہے تھے, میں جا رہا تھا. کہ تیسرے مقام پر جب میں آگے گزرا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک قافلہ ہے, اس قافلے میں ایک حبشی ہے اور وہ حبشی آگے آگے چڑھ رہا ہے اور اس کی اونٹنی کو پکڑا ہوا ہے, اس پر جو کپڑا ہے وہ سرخ کپڑا ہے. وہ آنے والوں سے پوچھ لینا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات تو آپ نے, اب آئے تو ہم پوچھ لیں گے. اچھا یہ بتائیں, آپ کو تو پھر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی وہ کہاں کہاں پر ہے. آپ نے فرمایا جو پہلا قافلہ ہے نا, یہاں ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے, جیسے طلوع ہوگا تو پہلا قافلہ پہنچے گا. اور دوسرا قافلہ جب یہ سورج جو زوال پر ہوگا تب پہنچے گا, اور تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہوگا تب پہنچے گا. اب دو قسم کا گروپ بن گیا. وہ چاہ رہے تھے کسی طرح حضور کے یہ بات کو ناکام اور رد کر دے. ایک گروپ بیٹھ گیا وہاں سورج کی طرف رخ کر کے کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھے, دوسرا اس طرف جہاں سے قافلہ آ رہا ہے. اب یہاں پر جیسے ہی سورج کی کرنیں شروع ہوئی تو انہوں نے کہا سورج طلوع ہو گیا, تو وہ قافلہ کہنے لگے وہ قافلہ آ گیا. مفتی صاحب ہم آپ کی باتوں کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اس واقعے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ماسٹر بلال کا کلام جو ہے وہ شامل کیا جائے, کیونکہ ظاہر نعت خواں ہیں, ان کی اور محفلیں بھی ہیں, وہاں بھی جانا ہے ان لوگوں نے, تو ہم چاہیں گے کہ ضرور ایک کلام جو ہے وہ ماسٹر بلال آپ کا شامل کیا جائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. آج کی رات کی مناسبت سے ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. سہانی رات تھی, پرسکون زمانہ تھا, عصر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا, طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے ملتہا وہ چلے نبی. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے ملتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, سبحان اللہ, کہ تجلیوں کی ہماہمی. نہ فلک نہ چاند تارے, نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ تیرا جمال ہوتا, نہ یہ کائنات ہوتی. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, کہ تجلیوں کی ہماہمی, کہ جہان سارا چمک اٹھا, کہ جہان سارا چمک اٹھا. حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ.
صلو علیہ وآلہ گئے فرش سے وہ عرش پر وہ براق لے گیا بے دڑا رب کے زمین ورکے فلا گئے نیچے پاؤں سے پل سے را لٹے زلف کی جو گئی لٹا تو یہ گلچے بولے چٹک چٹک کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ شمس و ضحا بدر و دجا نور الہدا قاف ورا شمس و ضحا بدر و دجا یعنی محمد مصطفیٰ کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے عشق معراج میں. سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ, سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں عشق معراج میں. اور یقیناً بہت خوبصورت سی باتیں بھی چل رہی تھیں اور بہت خوبصورت سے جو ہے وہ کلام بھی ہم نے پروگرام کا اور ٹرانسمیشن کا حصہ بنائے تھے. اس وقت ہمیں دو اور خوبصورت پرسنالٹیز نے اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرواؤں گی. آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید اعجاز صاحب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لیفٹ ہینڈ کی طرف بات کریں تو ہمارے ایک بڑے دل عزیز نعت خواں یوسف میمن صاحب, جن کی آواز ہمارے کانوں میں وہ رس گھولتی ہے اور ان کے پڑھنے کا جو ایک طریقہ ہے یا ان کے جو ادائیگی کا ایک طریقہ ہے وہ یقیناً ہم سب کے دلوں پر چھایا ہوا ہے. اور ان کی آواز سے ہمارے اندر جو ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے وہ یقیناً ناقابل بیان ہے. اور ان کے صاحبزادے آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں حسین یوسف میمن صاحب. السلام علیکم جی. بہت شکریہ حسین کہ آپ نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں عشق معراج میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عریب ذرا تھوڑا آپ کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے, آج کے ٹاپک کیا, یہ تو ایک ایسا بابرکت ایسی رات ہے, ایسا بابرکت دن ہے جسے جو ہے وہ ہم جتنی بھی بات کریں جیسے مفتی صاحب نے کہا کم ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آنے کا. ایک ایسا یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو میں آپ سے کچھ دیر قبل بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا کہ مفتی صاحب ہم معراج کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نبی کی معراج ہے, مگر میں اسے سفر سمجھتا ہوں. وہ کیوں میں پہلے اس سفر پہ بات کروں, میں اس سفر پہ بات کروں. یہ وہ سفر ہے کیونکہ خاندانی لوگ اپنی ہی زمینوں پہ سفر کرنے جاتے ہیں. یہ جو کچھ ہے حضور کا ہے, بے شک جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے. آپ نے وہ بات کر دی جو سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے. کیا بات بھائی نوازش. تو حضور کا کیونکہ اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لب جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوسن و یا سمن یہ بنفشہ سنبل و نستر گل سر بلالا برا چمن وہ یہ ایک جلوہ ہزار ہے. نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, ہو تو باغ و صفنا بعد اب جھکا لو سر ولا کے میں نام لوں گل و باغ کا گلچر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. تو حضور کا تو ایک ایسا قرہ امتیاز ہے, ایک ایسی اسپیشلٹی ہے. ہم نے معاذ اللہ صرف ان چیزوں سے, میں تلخ بات کرنے لگا, ہم نے ان چیزوں سے جج کرنا شروع کر دیا ہے کہ شاید یہ ایک بڑا معجزہ ہے. نہیں, حضور سے بڑا سائنسدان بھی کوئی نہیں ہے. کیا کہنا, بے شک بے شک. اور یہ معراج جو ہے نا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ایسا ہی ہے, سب سے بڑا تمام معجزات بالکل ایسے دیگر انبیاء کو معجزہ دے کر بھیجا, حضور کو معجزہ بنا کر بھیجا. اس میں دو معجزے سب سے بڑے, ایک قرآن کا آنا ہے اور دوسرا میرے آقا کا جانا ہے. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے, یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو اگر آپ آغاز سے ہی پڑھیں نا, اگر آپ کو پتہ چلے کہ بھئی اور سفر کرائی, پہلے سیر کرائی, سیر کرانے کے بعد پھر شق صدر ہوا, پھر اس کے بعد وہاں لے کر گئے, پھر وہاں ملاقات ہوئی, کہا پیارے اور آ جا, قریب آ جا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں مفتی صاحب کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ لو لیٹر ہے. سبحان اللہ.
بے شک عمومی طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، مفتی صاحب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کو جو چیز لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پڑھے. یہ واحد لو لیٹر ہے، قرآن واحد لو لیٹر ہے جو رب ذوالجلال کہتا ہے جتنا پڑھو اتنا ثواب بھی ملے گا. بھائی اندازہ لگا لینا قرآن میں کیا ہے، وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ، حضور آپ کی آنکھیں، نَزَّلْنَا عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور آپ کا دل، بے شک الم نشرح لک صدرک، حضور آپ کا سینہ. بے شک بے شک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آج کی رات بابرکت رات ہے. اس رات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاءوں کی امامت کی اور بتایا کہ وہ ہی ہے. اور میں یہاں ایک بات کہوں گا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی سے جو ہے وہ تھا ہندو، اس نے کہا کہ آپ کو ہمارا وید کتنا آتا ہے؟ آپ نے کہا ہندو تمہارا وید، تم کہنے لگے مجھے تمہارے قرآن کا 14 سے 12 یاد ہے. تو آپ نے کہا مفتی نعیم الدین مراد آبادی، یہ تو کلام اتنا برکت والا کہ اپنے تو اپنے غیر کے گھر میں بھی در کر کیا کہنا. ایسا ہی ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گی آپ بھی ذرا واقعہ معراج پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ ان خوبصورت باتوں میں اور خوبصورت لمحات کے اندر معراج تو ہر چیز کو کھل کے بیان کرتی ہے. ہمارا علم یا اس وقت کے دور کے مخالفین کا جو علم تھا اس تک تو قرآن نے بیان کر دیا کہ مسجد اقصیٰ تک، اتنا علم تو حضور کے مخالفین کو تھا. اب اس سے آگے انبیاء کی باری آ گئی، سب کو بلایا، اکٹھا کیا، سب کو دکھایا، نماز پڑھائی، پھر آگے چلیں. اب ان کے مکان تک چلیں. یہ کہاں کہاں ہیں؟ ہر مقام پر ہر نبی کے ساتھ بات، ہر مقام پر ہر نبی کے ساتھ. پھر آگے کیا ہے؟ آگے فرشتے ہیں. اب فرشتوں سے ملاقات کی، سب فرشتوں نے دیکھا. اب ایک ایسا مقام آ گیا جہاں فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے. جبریل کی انتہا ہے، وہاں جبریل رک گئے. اب بتائیں اس جگہ کو ہم کیا کہیں جس کو لامکان کہتے ہیں؟ یہ رب جانے یا رب کا رسول جانے. جس کا جتنا علم تھا اس کو اتنا ملا. کافروں کا علم تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ان کو بتا دیا. واپسی پہ آئے، پوچھا بتاؤ مسجد کیسی تھی، کتنی کھڑکیاں، کیا پلرز تھے، کیا نقشہ تھا، وہ سارا حضور نے بتا دیا. یہ ان کا علم تھا، ان کو بتا دیا. پھر آگے کس نے پوچھنا تھا؟ مسلمان تو سنتا گیا اور آمنا وصدقا. مسلمان تو کیسے حضور کے لب پہ جو نکل گیا، وما ينطق عن الهوى، وہ تو وہی ہے، سیدھی وہی ہے. اب جس کا جتنا علم اس دور میں تھا اتنا دے دیا. اب کس بات پہ ہم پھر ایک بات فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. محبوب اور محب کی کیا کہا اللہ نے؟ کیا کتنی خاص بات کی. حضرت میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ نے کہا فَأَوْحَىٰ، اس نے وحی کی اپنے بندے خاص پر. مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کی، یعنی یہ راز کی بات وہ محبوب جانے یا محب جانے. کیا بات. تو اس میں ماشاءاللہ ایک اور بات آتی ہے، عبدہی فرمایا. دونوں جگہ عبدہی فرمایا. اب عبد نبی کے لیے جو ہے عبد ہونا ضروری نہیں، بندے کے لیے عبد ہونا ضروری ہے. بشر ہے تو عبد ہے. عبد اسی لیے کہا کہ بندہ. اب نبی معراج پہ گئے، نبی تو پہلے عبد ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، اس کے لیے عبد ہونا ضروری نہیں ہے. بشر کے لیے عبد ہونا ضروری ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی روحانی ہوئی، یہ جسمانی معراج ہے اور اپنے عبد کو کروایا اور جسمانی حیت کے اندر، جسمانی شکل کے اندر کروائی ہے. نبی یہ کیوں؟ تو حضور تو پہلے نبی تھے. بشریت آدم بین الماء والطین، اس سے پہلے بھی وہ نبی تھے. اس کی نبوت تو پہلے کوئی شک ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت عبد نہیں تھے. عبد نہیں تھے اس وقت، نبی تھے. نبی کب؟ ولادت کے بعد عبد میں داخل ہوئے. عبد کے بعد کا پھر سفر دکھایا. بے شک. پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پورا قرآن اس کی تشریح کرتا ہے. اب جس کا جتنا علم ہے نا وہ وہاں تک رک جاتا ہے، آگے نہیں سمجھتا کہ یہ کس کو جواب مخاطب کیا.
پھر اس کے بعد کس کو کیا، پھر اس کے بعد کس کو. یہ معراج تو پوری رات بیان کریں تو ختم نہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. حسین میں چاہوں گی کہ اب ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ عشق معراج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنا ہے. سب سے پہلے جی آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جی مجھ ناچیز کو آپ نے ماشاءاللہ اس خوبصورت نشریات میں بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. نصیب فرمائیے. جو گفتگو ہو رہی ہے، جو کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. شاعر ایک بہت ہی معروف پنجابی کلام ہے، اس پہ اردو میں شاعر نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ کیا کیا نا یار نے ایک یار کے لیے. حضرت وہ جی حضرت وہ پنجابی معروف کلام ہے، اس پہ اردو شاعر نے لکھا ہے کہ کیا یار نے یار کے لیے محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لیے محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لیے. اور محفل میں تھے رسول و نبی حاضرین میں. محفل میں تھے رسول و نبی حاضرین میں. تھا اہتمام نبیوں کے سردار کے لیے. تھا اہتمام نبیوں کے سردار کے لیے. اور جو بھائی جان گفتگو فرما رہے تھے، شاعر کہتا ہے یہاں پہ کہ کونو مکان زمین و زمارش لا مکان. بے شک کونو مکان زمین و زمارش لا مکان. سارے جہاں آئے ہیں سرکار کے. سارے جہاں بنائے ہیں سرکار کے لیے. اور عاشقوں کے لیے ڈھارس شاعر کہتا ہے وہ چاہے تو بنا دیں فقیروں کو تاجور. وہ چاہے تو بنا دیں فقیروں کو تاجور. مشکل نہیں ہے یہ میرے سرکار کے لیے. مشکل نہیں ہے یہ میرے سرکار کے لیے. 4 شعر میں نے پڑھے، 5واں اور آخری شعر یہاں پہ شاعر اہل بیت کا دامن اس طرح تھامتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھتے رہو درود محمد کی آل پر. پڑھتے رہو درود محمد کی آل پر. سب سے بڑی دوا ہے یہ بیمار. سب سے بڑی دوا ہے یہ بیمار کے لیے. محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے، آباد رہیے. اور کیا خوبصورت اشعار ہیں مفتی صاحب. میں چاہوں گی ذرا بات کی جائے اس پہ. اب سے میں چاہوں گی کہ بات کی جائے ذرا. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے حضور کو اللہ نے دیدار کرایا، بلکہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا جاء سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا. پھر جبار رب العزت نے اللہ، یہ بخاری کے اندر ہے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری،
آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. یہ بھی ہے. اندر عشق ہو نا تو پھر موتیاں سامنے نظر آتے ہیں، ورنہ موتیاں دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اندر ہی جو ہے وہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری. تو میں عرض کر رہا تھا بخاری میں ہے، حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ جاء سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا تک آئے، پھر رب العزت جبار نے اپنا قرب نصیب فرمایا، اور جب قرب کیا فرمایا کہ فتدلی، پھر قریب ہوا، پھر فرمایا حتی کان منہ قاب او قوسین، فرمایا یہاں تک قابہ کا معنی مقدار اور قوسین کا معنی 2 کمانوں کی مقدار. اچھا اب یہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو اپنے جلووں میں جب بلوا دیا اور حجاب کے پردے ہٹا دیا اور دیدار جب کرا دیا، تو اس کی مثال میں اللہ نے فرمایا کہ وہ قریب ہوا یہاں تک کہ 2 کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی قریب. یہ کیا راز ہے اس میں؟ کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دور میں مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ اس دور میں اگر 2 قبیلے ہوتے تھے اور دونوں ایک ہو جاتے تو ایک ہونے کے بعد وہ 2 کمان لیتے اور 2 کمانوں کو ملا کر اس میں سے ایک تیر نکال کر پھینکتے، اور یہ 2 کمانوں کا ملا کر ایک تیر کھینچ کر پھینکنا یہ اس بات کا تھا کہ یہ تیر نہ تیرا نہ میرا، یہ ہم دونوں کا ہے. اس طرح اب جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا دوست وہ میرا دوست. اللہ نے معراج کی رات یہ مثال دے کر کہا محبوب اتنے قرب میں پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ ہے کہ محبوب جو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت. یہ قرب کے اس مقام پر ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب قرآن کا کوئی کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا، اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا. قرآن نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اللہ اپنا دیدار کرا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. تو کوئی کہے گا بھائی اس کا مطلب جب کوئی نہیں دیکھ سکتا، معراج نہیں ہو سکتی، دیدار نہیں ہو سکتا. تو ہم یہاں جواب دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے. وہ کبھی ایسا سوال ہی نہیں کرے گا جو محال ہو، جو ناممکن ہو وہ کرے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ارینی کلیم اللہ نے کہا، اس کا مطلب دیدار ہو سکتا ہے. اور اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا، فرمایا لن ترانی، تو نہیں کر سکتا. نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اور پھر یہاں میری بہن میں آپ کے توسل سے ایک بات بتا رہا ہوں اور ایک بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ میں ابھی جہاں بیان کر آیا وہاں وہ میں حدیث شریف سنانا ذہن سے نکل گیا، اور اب میں نے کہا کہ چلو وہاں نہ سنایا تو جہاں سنا دوں اور پھر خود بھی اپناؤں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کی ایک ایسی رات ہے، رجب کا ایک ایسی رات ہے اور ایک ایسا دن ہے کہ جس رات کو بندہ عبادت میں گزارے اور دن کو روزے میں گزارے تو اللہ رب ذوالجلال وہ اس رات عبادت کرنے بس 100 سال کی عبادت کا ثواب، اور 100 سال دن میں روزے رکھنے بس 100 سال روزہ رکھنے کا ثواب. اور کہا وہ علامت یہ ہے کہ اس کے بعد رجب کے پھر باقی 3 دن رہتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 27 کی رات ہے کہ جس رات کو بندہ عبادت میں گزارے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 بجے تک آپ نے وینس دیکھا، اس کے بعد موبائل نکال کر آپ فیس بک دیکھیں، نہیں، بلکہ مصلی بچھائیں اور آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں درود پڑھتے رہیں. اس تصور سے پڑھیں کہ محبوب اللہ نے آپ کو دیدار کرایا، آپ نظر کر کے اپنا دیدار مجھے کرا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت. مفتی صاحب میں چاہوں گی ذرا آپ بھی کچھ جو ہے وہ ان باتوں سے تھوڑا سا ہمیں بھی مستفید کریں، تھوڑی سی کچھ اور باتیں جو پروگرام کا حصہ بنائیں. یہاں مفتی صاحب نے مصلی تک چھوڑا، اب مصلی سے ہی آگے ہی بات ہے. ایسے جو سما بنایا نا اس میں آپ نے ایسا وہ کیا پورے اس کو ہے نا، آپ نے ایک مٹکے وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. کیا بات، اب آپ نے ہمیں مصلی تک پہنچا دیا. اب حضور وہاں پہنچے تو کیفیت کیا تھی؟ اب وہ کیفیت یہ تھی جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ترجمہ بھی کرتے جائیں. تو یہ ترجمہ میں آپ کی نظر کروں گا کہ آپ دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب جو نہیں سمجھ رہے تو ان کو سمجھنا چاہیے. یہ تمام جو میری عبادات ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. پھر کیا فرمایا؟ للہ، اللہ کے لیے. والصلوات والطیبات. پھر خاموش ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو. اب جواب کیا ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جو قیامت تک جتنے بھی حضور کے ساتھ شامل ہیں ان سب پر سلام ہو.
تو یہ معراج کا تحفہ ایسے ملا ہے، تو وہی حضور نے ایسے امت کو آگے پیش کیا. دیکھیے وہاں بھی نبی اپنی امتی کو نہیں بھولے، نہیں بھولے. علینا ہم سب کو جمع کر دیا، عباد اللہ صالحین میں سب کو جمع کر دیا. ہم سب پر سلام ہو. ہمیں بھی اس سلامتی کے اندر معراج والی رات کو شامل کیا کہ جب اللہ کی سلامتی آئے مجھ پہ نہیں، میرے سارے صالحین پہ بھی آ جائے. پھر اس کے بعد پھر جبریل نے کہا اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. یہ جبریل کی گواہی جب ہم یہ مکمل کرتے ہیں تو تشہد مکمل ہے، تشہد مکمل ہے. اب اس پہ نماز بھی ختم کر دیں تو نماز ہو جائے گی. اب آ گیا تمہاری مرضی، اب تمہاری محبت ہے، تم کیا کرتے ہیں؟ اب تم درود پڑھو. اس کی اگر قبولیت چاہتے ہو تو پھر درود پڑھو، پھر درود پڑھو، پھر مانگنا ہے جو مانگو. پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا بات، پھر درود پڑھو، پھر جو مانگنا ہے وہ مانگو. کیا مانگنا ہے؟ ربنا اغفر لی، میری بخشش، میری بخشش، والدیہ، میرے والدین کی. تو یہ تحفہ امت کو جب دیا گیا تو پتہ نہیں ہے یہ تحفہ کھلتا کیسے ہے، یہ تحفہ آیا کیسے، تحفہ بنایا کس نے. ہم نے تو لے لیا، اس تحفے کو کھولا تو نہیں ہے، پوچھا تو نہیں ہے یہ کہاں سے بن کے آیا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کیسے جوڑا اور ہم کو ایسے ملا. ہم نے آج تک کھول کے دیکھیں پوچھا ہی نہیں. یعنی یہاں ایک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ حضور جب رب کے بارگاہ میں گئے تو جب آنے والا مہمان تحفہ دیتا ہے پھر وہاں سے تحفہ ملتا ہے. حضور نے کہا میری قولی عبادت التحیات للہ، میری تمام قولی عبادت اللہ کے لیے، والصلوات میری مالی عبادت اللہ کے لیے، والطیبات میری جسمانی عبادت سب اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے. اللہ نے کہا محبوب تیرے، کہا یہ سب کچھ اللہ تیرے لیے. اللہ نے فرمایا کیا کہا؟ اللہ نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، محبوب یہ میری طرف سے امت کے لیے. تو اب یہاں اللہ کے بارگاہ میں حضور نے تحفہ دیا اور وہاں سے یہ تحفہ ہم کو ملا، نماز. پھر فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز بس مومن کی معراج. یعنی حضور نے رب کو دیکھا اور آپ امتی کو دے دیا کہ حسن الوہیت کے جلوے دیکھنے ہوں، آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاؤ، جلوے ہٹتے جائیں گے، یعنی پردے ہٹتے جائیں گے، جلوے دیکھتے چلے جانا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا میں چاہوں گی حسین کہ اب یوسف مہمن صاحب کی کوئی ایک خوبصورت سی نعت جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائی جائے. آپ کی آواز. اچھا بہتر ہے. معراج شریف کے حوالے سے میرے ذہن میں تھا، بہرحال میں والد صاحب کا پڑھا ہوا معروف کلام پیش کر دیتا ہوں. استاد خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، چھوٹی بہر کا. فرماتے ہیں کہ اپنا ہستی پر یارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر یارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، بے شک سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. سبحان اللہ. اور پیغام آج کی رات کا پیغام شاید کہتا ہے کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. سیاہی کا بھرم رکھنا حضور، سبحان اللہ. کہ لو سیاہی کا بھرم رکھنا حضور، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، بے شک کوئی شک نہیں، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں. اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر،
सुभान अल्लाह, सुभान के ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर, वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, हाँ हाँ हाँ। वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। और फिर आया पांचवा शेर, सुभान अल्लाह। कहता है कि जो है मंगता, हाँ हाँ, जो है मंगता मुस्तफा की आल का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कि जो है मंगता मुस्तफा की आल का, जीत उसी की है वो हारा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक, कोई शक नहीं। जीत उसी की है वो हारा कुछ नहीं। और आखिरी शेर, सुभान अल्लाह, शायद कहता है कि छोड़ देता है जो दामन आपका, बेशक बेशक कि छोड़ देता है जो दामन आपका, कुछ नहीं वो बेसहारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं वो बेसहारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। क्या कहने, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। क्या खूबसूरत बात है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। इश्क महराज की ट्रांसमिशन इसी तरह जारी हो सारी है। सजा है अर्श भी महराज मुस्तफा के लिए, सजा है अर्श भी महराज मुस्तफा के लिए। शाह दूल्हा बना आज की रात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा, मेरे मोहम्मद प्यारे बने हैं दूल्हा, दूल्हा मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नगमा तो उठ रहे थे। हाँ, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा, 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 मेरे मोहम्मद प्यारे बने हैं दूल्हा, दूल्हा मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की, ये छूट पड़ती थी उनके रुख की, कि अर्श तक चांदनी थी छटकी, वो रात क्या जग मगा रही थी, वो रात क्या जग मगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे, मेरे
محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ کچھ دعا جو ہے ہمارے حق میں سب کے حق میں کروا دیجئے آج کی اس بابرکت اور مقدس رات میں۔ بس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ فارغ ہونے کے بعد کوشش کیجیے گا جتنے بھی افراد ہیں دیکھنے والے درود تاج کو پڑھیں، یہ رات بڑی خاص ہے اور درود تاج پڑھنے پر میرے آقا کی خاص نظر خاص ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المطہر المطہر وعلی آلہ وسلم۔ پیارے اللہ الحمدللہ یہ لمحے ہم نے تیرے محبوب کی ذکر میں گزارا، ہم سب کو یہ حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین آج معراج کی رات ہے، دیدار کی رات ہے، میرے اللہ تیرے دیدار تیرے محبوب نے کیا، اس دیدار اور معراج والی برکت والی رات میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، ہمارے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ یہ معراج کی رات ہے، برکت والی رات ہے، اے اللہ ہم تیرا دیدار تو اس زندگی میں تو نہیں کر سکتے، ہمیں آقا کے دیدار کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کے بارگاہ کی مدینہ منورہ کی با ادب ذوق اور شوق اور جذبے والی حاضری عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ برکت والی رات یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس رات کی برکت سے جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا پاکیزہ جام عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ معراج کی رات، برکت والی رات، بارگاہ خدا تیرے بارگاہ میں مقبولیت والی رات یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کسی کے آگے پھیلانے سے محفوظ فرما۔ اور یہ سلسلے وینس ٹی وی میں ہے اسی طرح قائم اور دائم فرما، اس کی برکتیں وینس ٹی وی کو بہت بہت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ رحمت والی جو برسات یہاں ہوئی ہے، جہاں جہاں دیکھے گئے وہاں پر بھی تیری رحمت کی برسات کو نزول فرما، اس کی برکت سے ان کے گھروں کی زحمتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دنیا میں رحمت مصطفیٰ، قبر میں معرفت مصطفیٰ، حشر میں شفاعت مصطفیٰ، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ، پورے صراط پر صدائے مصطفیٰ، جنت میں رفاقت مصطفیٰ۔ یا الہ العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو جب تک زندہ ہے سلامتی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو سلامتی عطا فرما، ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما، ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما، ہمیں ماں باپ کی اچھی دل کی گہرائی سے خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اللہ ایسی تکلیف جس کے ہم میں طاقت نہ ہو ایسی تکلیف ہمیں نہ عطا فرما، ہمیں زندگی سکھ والی عطا فرما، دکھ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اللہ عفو اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ
الحمدللہ تیرا کرم ہو رہا ہے، تیرے محبوب کو دیدار ہو رہا ہے، ہمیں بھی ایسے کام جس سے جب ہم تیرا دیدار کریں تو وہاں پر شرم ساری سے ہمیں محفوظ فرما دے، ایسے افعال، ایسے اعمال، ایسے عمل صالح جس سے تو وہاں ہم سے خوش ہو، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، خوشی کے ساتھ دیدار ہو، وہ افعال صالح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل بد، گناہوں سے نفرت اے اللہ اور نیکیوں کی لذت ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم پر ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہم پر کرم فرما، اے اللہ تو سخی ہے، تیرا سخی دربار ہے، گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے، خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے اللہ تو نے رد کر دیا تو کس کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے، کس سے عرض کریں گے، کس کے بعد جائیں گے، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہمیں آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما اور اپنے بارگاہ ہمیں مقبولیت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں تیرے بارگاہ میں مقرب عطا فرما، قرب عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ محبوب دو عالم کے صدقے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہم پر کرم فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بے حد شکریہ مفتی صادق صاحب کہ آپ نے خوبصورت جو ہے وہ دعا کرایا، اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہماری اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں آ کے چار چاند لگائے۔ عشق معراج، میں اگر اس کو یہ کہوں کہ اختتام تو کبھی بھی نہیں ہے، اور یقیناً یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن جو ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے، آپ تمام لوگ ہمیں اپنی خاص الخاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی ہمت، اتنی طاقت دے، ہماری پوری ٹیم کو، وینس انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم کو اتنی طاقت دے کہ ہم ہر اس طرح کی چیزوں کو، ہر خوبصورت چیزوں کو، ہر خوبصورت ٹرانسمیشنز کو آپ کے سامنے اسی طرح سے پریزنٹ کر سکیں، اور اتنے خوبصورت سے مہمانوں کو یہاں بلا کر آپ تمام لوگوں کے سامنے وہ خوبصورت سی باتیں کر سکیں جو یقیناً آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سب سے ایک مین دعا کہ اللہ پاک آج کی بابرکت رات کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ پاک ہمارے ملک پر امن و سلامتی نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم کے معاملات فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عشق معراج سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ تہاں وہ چلے نبی سر لامکاں سے، لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی، سور منتہا وہ چلے نبی